آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے ایک تھی شہزادی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل زسکبا کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کریں۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک تھی شہزادی۔ بہت زمانے کی بات ہے، دور بہت دور ایک ہرا بھرا سرسبز و شاداب کھلتے پھولوں اور شفاف چشموں کا ملک تھا۔ اس کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی پیاری سی ملکہ۔ وہ دونوں آپس میں بہت خوش تھے، دوستی اور امن سے رہتے تھے، بالکل لڑتے پھرتے نہیں تھے، مگر ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کے یہاں بچہ ہو۔ اس کے لیے وہ رنجیدہ رہتے اور ہر وقت دعا مانگتے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو۔ ایک دن ملکہ تالاب پر نہا رہی تھی کہ یکا یک ایک مینڈک اچھلا اور کہنے لگا، بھی ملکہ خوش ہو جاؤ، ایک سال کے اندر تمہارے یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوگی۔ اب تم اداس نہ رہنا، اب میں چلا، اچھا خدا حافظ۔ مینڈک واپس پانی میں ڈبکی مار گیا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کو بتانے دوڑی، اور پھر وہی ہوا جو مینڈک نے کہا تھا۔ ان کے یہاں ایک بہت پیاری سی بچی پیدا ہوئی۔ سارا محل خوشی سے کھل اٹھا۔ ملکہ ہر وقت اسے دیکھتی رہتی اور جو کوئی اسے دیکھتا وہ یہی کہتا، واہ واہ کتنی خوبصورت بچی ہے، ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کے حسن پر بڑا فخر تھا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے بچی کے پیدا ہونے کی خوشی میں بڑی زبردست دعوت دی، جس میں بادشاہ نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا، جن میں دوسرے ملکوں کے بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں بھی شامل تھیں۔ بادشاہ کے ملک میں پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو بھی دعوت پر بلایا جائے، مگر ایک مشکل تھی۔ پریاں 13 تھیں اور سونے کی پلیٹیں 12، اس لیے 12 کو بلایا گیا۔ ایک بوڑھی ظالم پری کو دعوت نامہ نہ بھیجا گیا۔ 12 پریوں نے بچی کو طلسماتی تحفے دیے۔ ایک نے کہا، پیاری بیٹی تمہارا چہرہ سدا دمکتا رہے۔ دوسری نے کہا، تم دوسروں پر شفیق رہو۔ تیسری نے کہا، تم ہمیشہ نیک نیت اور پرخلوص رہو۔ چوتھی پری نے کہا، تم ہم پریوں کی طرح رقص کرنا سیکھ جاؤ۔ پانچویں نے کہا، خدا کرے تم بلبل کی طرح نغمہ سرا ہو۔ اسی وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہو گئی۔ پریوں کی دعاؤں سے شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ خوبصورت ہونے کے علاوہ وہ بہت نیک اور رحم دل بھی تھی۔ وہ پریوں کی طرح ناچتی اور بلبل کی طرح گاتی تھی۔ اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوتے تھے۔ جس دن شہزادی پورے 15 برس کی ہوئی، اتفاق سے اس دن بادشاہ اور ملکہ محل میں نہیں تھے۔ شہزادی محل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ گھومتے پھرتے وہ محل کے کئی ایسی جگہوں پر بھی گئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک جگہ اسے سیڑھیاں نظر آئی۔ شہزادی نے ان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد اسے ایک کمرہ نظر آیا۔ شہزادی کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھی عورت کا ہاتھ بٹا دوں، مگر جو ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا اس کی سوئی شہزادی کی انگلی میں چبھ گئی۔ اسی وقت شہزادی بستر پر گری اور گرتے ہی سو گئی۔ اس کے سوتے ہی محل میں کام کرنے والے لوگ بھی سو گئے۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ اور ملکہ واپس آئے اور محل میں داخل ہوتے ہی وہ بھی سو گئے۔ غرض محل کی ہر جاندار چیز سو گئی۔ جو یہاں پر تھا وہی سو گیا۔ آہستہ آہستہ ایک خاردار جھاڑی محل کے چاروں طرف اگنے لگی اور اس نے محل کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ دور سے دیکھنے پر ایسے لگتا تھا جیسے اس محل میں صدیوں سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور محل کی ویرانی بڑھتی گئی۔ محل میں سوئی ہوئی خوبصورت شہزادی کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے سوتی شہزادی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ شہزادی کے حسن کا چرچا سن کر دور دراز کے ملکوں سے کئی شہزادے آئے اور
کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن جھاڑیاں اتنی گھنی ہو چکی تھیں کہ ان کو کاٹ کر محل تک پہنچنا ناممکن تھا۔ جو بھی ان کو کاٹنے کی کوشش کرتا وہ لہولہان ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ کئی برس گزر گئے۔ پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شہزادہ اس ملک میں پہنچا تو ایک آدمی نے اسے اس محل کی کہانی سنائی جس میں ایک خوبصورت شہزادی سو رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ، یہاں تک کہ محل کے سب ملازم بھی سو رہے تھے۔ یہ کہانی اس شخص کو اس کے دادا نے سنائی تھی۔ شہزادے نے جب یہ کہانی سنی تو بولا، میں اس شہزادی کو دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، جناب، محل میں جانا ناممکن ہے۔ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے بھی کئی طرح سب پریوں نے بچی کو اچھے تحفے دیے۔ سب سے آخری پری کا تحفہ ابھی باقی تھا کہ اچانک ظالم پری نمودار ہوئی اور بہت غصے سے بولی کہ مجھے اس دعوت پر کیوں نہیں بلایا۔ ایک نظر اس نے بچی کو دیکھا اور اسے بددعا دی کہ اس کے ہاتھ میں چرخے کی سوئی چبھے گی اور یہ مر جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً محل سے باہر چلی گئی۔ سب اداس ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ تو اتنے دکھی ہو گئے کہ ملکہ نے تو رونا شروع کر دیا، کیونکہ اتنی دعاؤں کے بعد ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس سے بے انتہا پیار تھا۔ ظالم پری کے جانے کے بعد سبھی لوگ اداس ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارہویں پری بولی، بادشاہ سلامت، آپ اداس نہ ہو، میں ظالم پری کی بددعا کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتی، پھر بھی اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ اس کا اثر کم ہو جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ شہزادی کو چرخے کی سوئی چبھے گی مگر وہ مرے گی نہیں بلکہ 100 سال تک سو جائے گی۔ پری کی بات سے بادشاہ اور ملکہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، مگر پھر بھی بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی 100 سال تک سوتی رہے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس ملک میں جتنے بھی چرخے ہیں سب کو جلا دیا جائے۔ بادشاہ کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا۔ شہزادے آئے مگر لہولہان ہو کر واپس چلے گئے، مگر شہزادے نے اس کی ایک نہ سنی اور محل کی طرف چل پڑا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جس دن شہزادہ محل کے گرد و نواح میں داخل ہوا، اسی دن شہزادی کو سوئے ہوئے 100 برس ہو چکے تھے۔ ظالم پری کی بددعا کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ شہزادہ جب جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو وہاں خود بخود ایک رستہ بن گیا۔ خدا کی قدرت اور نیک پری کی دعا سے کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ شہزادہ خوشی خوشی محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب شہزادہ اس کمرے میں پہنچا جس میں شہزادی سو رہی تھی تو اس کا حسن دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شہزادے کے چھوتے ہی شہزادی جاگی اور اس کے ساتھ ہی سارا محل جاگ اٹھا۔ شہزادی شہزادے کو دیکھ کر مسکرائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اسے لے کر بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا، وہ بھی جاگ چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادے کا بہت شکریہ ادا کیا جس کے آنے سے ظالم پری کی بددعا کا اثر ختم ہوا اور ان کی بیٹی اور ان سب کو خدا کی فضل و کرم سے نئی زندگی ملی۔ سارا محل خوش تھا۔ ہر شخص شہزادے کو دیکھ کر مسرور اور حیران تھا۔ محل کے ارد گرد اگنے والی جھاڑیاں بھی غائب ہو گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی شہزادے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک بہت زبردست دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔